تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، ویڈیو دیکھیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس گھر کی اتنی فضیلت کے باوجود اس کو دھمکی دی گئی ہے۔ اب لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ دھمکی دی، خدا کی عزت کی قسم حضرت ابو بکر صدیق نے مرتے وقت یہ افسوس کیا ہے، کاش یہ کام ہم سے نہ ہوتا۔ یہ جو شروع میں کلپ دیکھا کہ اہل سنت کے ایک پیر صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ افسوس کیا ہے مرتے وقت، کاش یہ کام ہم سے نہ ہوتا۔ آخر یہ کیا بات ہے جو انہوں نے کہی؟ آج کی ویڈیوز آپ کو بتاتے چلے کہ بہت اہم ہے، اور خلیفہ دوم جو ہے ان کے اوپر شیعوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، خاتون جنت، دی لیڈی آف ہیون، ان کے اوپر خلیفہ دوم نے دروازہ گرایا ہے اور ان کی گستاخی اور ان کی بے حرمتی کی ہے۔ اور جو ہے یہ ہمارے برادران اہل سنت والے لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، تو یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو یہ ابھی پیر صاحب اہل سنت کے یہ بات بتانے والے ہیں، اور یہاں پر ہم یہ جانیں گے کہ حقائق کیا ہے، آخر سچائی کیا ہے، کہ آخر دو فرقے ہیں، ایک کا نام شیعہ اور ایک کا نام سنی، اور بات ٹاپک موضوع جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویڈیو فل سکرین آج آپ کو دکھانے والے ہیں، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، ویڈیو دیکھیں۔ صاحب ایک سوال ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر جلانے کی دھمکی دی تھی؟ سوال ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو کیا جلانے کی دھمکی دی گئی ہے؟ اب بات یہ ہے، کتابوں والوں نے لکھ دی ہے، قیامت تک لوگ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اور یہ جو روایت ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر داخل ہوئے اور قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ میں اس گھر میں جمع ہونے والے تمام لوگوں کو جلا کر راکھ کر دینے کا حکم جاری کرتا ہوں، یہ مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے۔ اس میں ایک راوی ہے محمد بن بشر بن الفرافسہ العبدی، یہ وہ راوی ہے کہ جس کو امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ سکہ ہے تہذیب الکمال میں، اور امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ سکہ حافظ ہیں، اور امام ذہبی نے ان کو سبت کہا ہے۔ اسی طرح امام ابن حشام نے ان کو الثقات میں شمار کیا ہے، اور ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے، یہ سکہ ہیں۔ اور کثیر الحدیث ہیں، تہذیب التہذیب میں بہت سی ایسی کتب ہیں جن میں یہ روایت موجود ہے۔ جب اتنے ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء اس روایت کو مان رہے ہیں اور اس راوی کو سکہ مان رہے ہیں، اب قیامت تک لوگ اسے جان نہیں چھڑا سکتے۔ لیکن آپ کو ایک بات میں سمجھاتا چلوں، یہ گھر ہے کیا؟ اس گھر کی فضیلت کیا ہے؟ یہ میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ہے، 18واں پارہ سورہ نور، قرآن کی یہ آیت ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، کہ ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ویذکر فی اسمہ، کہ ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام۔ اس آیت کے ریفرنس میں امام جلال الدین سیوطی اس گھر کی فضیلت میں لکھتے ہیں، امام ابن مردویہ نے حضرت انس بن مالک سے اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کون سے گھر ہیں؟ فرمایا انبیاء کے گھر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کی، یا نبی اللہ یہ گھر بھی ان میں سے ہے؟ مولا علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا،
تو میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ ان سے بھی افضل ترین گھر ہے. یہ گھر ان گھروں سے بھی افضل ترین گھر ہے. یہاں تک ایک اور آیت مبارکہ میں آپ کو، یہ بھی تفسیر در منصور ہے، ابو بکر جاردین سیوطی کی تفسیر ہے اور ترجمہ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری حفظہ الامت کا ہے، کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس گھر کی اتنی فضیلت کے باوجود اس کو دھمکی دی گئی ہے. اب لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ دھمکی دی، خدا کی عزت کی قسم حضرت ابو بکر صدیق نے مرتے وقت یہ افسوس کیا ہے کاش یہ کام ہم سے نہ ہوتا. تو جی فائنلی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو ہے قرآن پاک سے استدلال کیا اور بتایا کہ یہ گھر انبیاء کے گھروں سے بھی افضل ہے، جس گھر کو جلانے کی دھمکی دی گئی، اور انہوں نے کتابوں کے ریفرنس کتابیں بھی پیش کی. اور آپ بتائیں یہ بڑا حساس معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا سمجھنا چاہیے. اور آخر مر کر ہم کیونکہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا عورتوں کی سردار ان کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور مردوں میں جوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ساقی کوثر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضور پاک سرکار خود وہ مالک ہیں جنت کے. تو ابھی ان کے ساتھ جو ان کی گستاخی کرے گا، اور کتابوں میں بھی تو ہے نا اس کا واقعہ، تو آپ اس کے بارے میں کیا رزلٹ نکالتے ہیں کامنٹ باکس میں لازمی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اللہ تمام مومن مسلمانوں کو سلامت رکھے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم یا صاحب زمان یا قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام.